من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان کی فضیلت اور اس کے معنی آج میں بیان کر رہی ہوں۔ سورہ رحمان قرآن پاک کی بہت عظیم اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی حسین اور بہت ہی لاجواب بہت ہی نایاب سورت ہے۔ اس سورت کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ اس سورت کی تعریف میں اگر سات سمندر کی روشنائی بھی لی جائے تو وہ بھی کم ہے۔ اس سورت کو اللہ پاک نے اپنی رحمت اور اپنی بہت بڑی رحمت اور اپنی کارسازی کو بتایا گیا ہے۔ سورہ رحمان کی فضیلت اور سورہ رحمان کا ترجمہ میں پیش کر رہی ہوں۔ رحمان نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا، اسے بیان سکھایا، ہلاک شدہ قوموں سے نصیحت لینی چاہیے۔ بندوں کے عمل اور اعمال ناموں میں موجود اور لوح محفوظ میں لکھے ہیں۔ پرہیزگاروں کا آخری سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا، انسان کی پیدائش اور اس کے انعام الہی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بیان فرمائی ہے کہ ہم جس چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمائیں تو وہ ہمارے صرف ایک مرتبہ حکم فرمانے کے ساتھ ہی اتنی دیر میں ہو جاتی ہے جتنی دیر میں تم سے کسی کو پلک جھپکتے ہیں۔ پلک جھپکنے میں دیر لگتی ہے، اور یہ بھی حقیقتاً سمجھانے کے لیے صرف ایک مشال ہے۔ نمبر 2، ان کتابوں سے مراد بندوں کے اعمال نامے ہیں، یعنی چھوٹے اور بڑے تمام اعمال اپنی تفصیل کے ساتھ لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن پاک بظاہر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے آیا، لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قرآن سکھایا ہے۔ یہاں دو گول دائرے میں اس لیے لگائے گئے ہیں کہ اس مقام پر وہ آیت کا ترجمہ ایک ساتھ کیا گیا ہے۔ یہاں انسان سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اگلی آیت میں بیان سے ما کان ما یکون، یعنی جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ آئندہ ہوگا کا بیان مراد ہے۔ یا انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور بیان سے مراد تمام چیزوں کے اسماء اور تمام زمانوں کا بیان ہے۔ یہاں انسان سے مراد جنسی انسان ہے، اور یہاں بیان سے مراد گفتگو کی صلاحیتوں ہے، جس کی وجہ سے انسان دیگر حیوانوں سے محتاج ہوتا ہے۔ اور چاند حساب سے ہیں، اور بغیر تنے والی نباتات اور درخت سجدہ کرتے ہیں، اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ تولنے میں ناانصافی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو، اور وزن نہ گھٹاؤ، اور اس نے مخلوق کے لیے زمین رکھی، اس میں پھل میوے اور غلاف والی کھجوریں ہیں اور بھوسے والا اناج اور خوشبودار پھول ہیں۔ تو اے جن اور انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے انسان کو ٹھکری جیسی بجنے والی سوکھی مٹی سے پیدا کیا، اور اس نے جن کو بغیر دھوئے والی آگ سے خالص شعلے سے پیدا کیا۔ تو اے جن اور انسان، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دونوں مشرقوں کا رب اور آسمانی نعمتوں، سورج اور چاند، نباتات اور درختوں کی سجدہ ریزی، آسمان اور میزان کا ذکر، میزان رکھنے کی حکمت، انصاف کے ساتھ ناپ تول کرنے اور وزن کم نہ کرنے کا حکم، زمین کے عذاب، قدرت کی طرف اشارہ، اور جنوں میں انسانوں کے کتاب، انسان اور جن کے مادہ تخلیق کا بیان۔ مشرق اور مغرب پر رب اللہ تعالیٰ ہے۔ نباتات اور درخت کے سجدہ کرنے سے مراد ان کے سایوں کا سجدہ کرنا ہے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے فرما
برداری ہے۔ ناپ تول کے معاملات میں عدل اور انصاف اور برابری کے تعلیم اسلامی کی شاندار تعلیمات میں سے ایک ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ناپ تول میں ناانصافی سے معاشرے میں جھگڑے فساد برپا ہوں گے، باہمی بغض و گناہ بھی پیدا ہوگا اور یہ چیز معاشرتی امن تباہ کر دیتی ہے۔ یہاں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی پیدائش کی کیفیت کا ایک انداز بیان فرمایا ہے۔ یہاں جن سے مراد ابلیس ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے 2 سمندر بہائے کہ دونوں ملے ہوئے لگتے ہیں، ان کے درمیان ایک آڑ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی طرف بڑھ نہیں سکتے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سمندروں سے موتی اور مرجان موتی نکلتا ہے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور دریا میں پہاڑوں جیسی اٹھی ہوئی کشمیات اسی کے ہیں، کشتیاں اسی کی ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ زمین پر جتنی مخلوق ہے سب فنا ہونے والی ہے اور تمہارے رب کی عظمت اور بزرگی والی ذات باقی رہے گی، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آسمان اور زمین میں جتنے ہیں سب اسی کے سوالی ہیں۔ 2 سمندروں ان کی قدرت الہی کا کرشمہ، سمندروں میں جو موجود منافع کا بیان، بڑی بڑی کشتیوں کی روائی کی نعمت، ہر چیز فنا ہونے اور ذات رب باقی رہنے کا بیان، مخلوق کی محتاجی، شان الہی، دونوں مشرقی اور دونوں مغربی، گرمیوں اور سردیوں کے موسم میں سورج طلوع اور غروب ہونے کے دونوں مقام مراد ہیں۔ ان میں سے مراد میٹھے اور کھاری 2 سمندر ہیں جنہیں اسے بہایا گیا ہے کہ دیکھنے میں ان کی سطح آپس میں ملی ہوئی لگتی ہے کیونکہ ان کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے ظاہری طور پر کوئی چیز حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان کے درمیان ایک آڑ ہے جن کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی طرف بڑھ نہیں سکتے، بلکہ ہر ایک اپنی حد پر رہتا ہے اور دونوں میں سے کسی کا ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جن چیزوں سے وہ کشتیاں بنائی گئی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی گئی ہیں، اور ان چیزوں کو باہم جوڑنے، کشتی بنانے اور کاریگری کرنے کی عقل بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور دریاؤں میں کشتیوں کا چلنا اور تیرنا یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے۔ وہ ہر دن کسی کام میں ہے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، ابھی ہم تمہارے حساب کا قصہ فرمائیں گے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، تم جہاں نکل کر جاؤ گے وہاں اسی کی سلطنت ہے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کا بغیر دھوئیں والا خالص شعلہ، بغیر شعلے والا کالا دھواں بھیجا جائے گا، تو تم ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکو گے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول جیسا سرخ ہو جائے گا، جیسا سرخ چمڑا۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حساب اعمال سے متعلق تنبیہ، مخلوق کا ازر، قبروں سے نکل کر وقت، کفار کا حال، قیامت کا ایک ہولناک منظر۔ اس آیت کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر وقت اپنی قدرت کے آثار ظاہر فرماتا ہے کہ کسی کو روزی دیتا ہے، کسی کو مارتا ہے اور کسی کو زندہ کرتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے اور کسی کو ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے، کسی کو مالدار کرتا ہے اور کسی کو محتاج، کسی کے گناہ بخشتا ہے اور کسی کی تکلیف دور کرتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مصروف اور مشغول کا الفاظ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے اوصاف سے پاک ہے۔ آیت میں سنغرغو اس کا حقیقی معنی فراغت مراد نہیں، بلکہ اس کا مجازی معنی کثرت کرنا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فارغ کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فراغت کے مفہوم سے پاک ہے۔ نیز اس کی آیت میں تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے کہ دنیا میں جو جیسا چاہیے زندگی گزارے، لیکن مرنے کے بعد انہیں بہرحال اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنے گئے ہوئے عمل کا حساب دینا ہوگا، اور پھر جس طرح کے عمل کیے ہوں گے اسی طرح سے جز ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اس دن کسی آدمی اور جن سے اس کے گناہ کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے تو انہیں پیشانی اور پاؤں سے پکڑا جائے گا۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور یہ وہ جہنم ہے جیسے مجرم جھٹلاتے تھے۔ جہنمی جہنم اور انتہائی کھولتے ہوئے پانی سے چکر لگائیں گے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ شاخوں والی ہیں۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں روز قیامت کا گناہگاروں سے سوال نہ ہونے کی خبر، روز قیامت کے مجرموں کی پہچان، پکڑ کا بیان، اہل جہنم کا حال، خوف خدا رکھنے والے کو دو جنتوں کی بشارت، دو جنتوں کے اور انصاف کی نعمت۔ قیامت میں جنوں اور انسانوں سے سوالات ہوں گے۔ اس آیت میں جو سوال کی نفی ہے، اس کی علماء نے متعدد تلاوت بیان کی ہے، جس میں سے ایک یہ ہے کہ جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور آسمان پھٹے گا تو اس دن فرشتے مجرموں سے دریافت نہیں کریں گے، بلکہ ان کی صورتیں دیکھ کر ہی انہیں پہچان لیں گے۔ ان سے سوال دوسرے وقت میں ہوگا جبکہ لوگ حساب کے مقام میں جمع ہوں گے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ جہنم سے جسے مجرم جھٹلاتے تھے وہ ان سے دور نہیں بلکہ ان کے قریب ہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جب کفار جہنم کے قریب ہوں گے تو اس وقت جہنم کے خازن ان سے کہیں گے کہ یہ وہ جہنم ہے جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے۔ اس آیت کے معنی یہ ہے کہ جس دنیا میں قیامت کے دن اپنے رب
ताला के हुजूर हिसाब की जगह में हिसाब के लिए खड़े होने का डर हो और गुनाह छोड़ दे और फराइज के बजाय आवारी करते तो इसके लिए आखिरत में 2 जन्नतें हैं, 2 चश्मे बहा रहे हैं। तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? इन दोनों जन्नतों में हर फल की 2 किस्में हैं। तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? जितनी ऐसे बिछौनों पर तकिया लगाए हो, जितनी ऐसे बिछौनों पर तकिया लगाए हुए होंगे जिनके अंदरूनी हिस्से मोटे रेशम के हैं और दोनों जन्नतों के फल झुके हुए होंगे। तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगे? इन जन्नतों में 2 वो औरतें हैं कि शौहर के सिवा किसी को आंख उठाकर नहीं देखती, जिन्हें इनके शौहरों से पहले ना किसी आदमी ने छुआ और ना किसी जिन ने। तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगे? गोया वो लाल और मिर्जान मोती हैं। तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगे? नेकी का बदला नेकी है। तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगे? और इनके अलावा जन्नतें और हैं। तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगे? नेकी की जुज़ा का बयान। मजीद 2 जन्नतों इनके और औसाफ और नियामतों का बयान। 2 किस्मों से मुराद ये है कि बाज़ वो फल हैं जो दुनिया में देखे गए और बाज़ वो अजीब और गरीब फल हैं जो इससे पहले कभी न देखे गए। या इससे मुराद ये है कि बाज़ फल खुश्क हैं, बाज़ तर, या ये मुराद है कि बाज़ फल खालिस मीठे हैं और बाज़ तरशी की तरफ माइल हैं। यानी इन दोनों में जन्नतों का फल इतना करीब होगा कि खट्टा मीठा और लेटा हर शख्स इसे चुन लेगा, जबकि दुनिया के फलों में ये खासियत नहीं है। तकवा और शर्म हया औरतों का बहुत बड़ा कमाल और जन्नती औरतों का अजीम वसफ है। इन बीवियों से मुराद हूरें हैं क्योंकि वो जन्नत में पैदा की गई हैं, इसलिए उन्हें किसी ने नहीं छुआ होगा और इनके शौहर ही नहीं छुएंगे। ये भी कौल है कि इनसे मुराद दुनिया की औरतें हैं। उन्हें दोबारा कुंवारियाँ पैदा किया जाएगा और इस पैदाइश के बाद उन्हें किसी ने ना छुआ होगा। यानी जिन 2 जन्नतों का जिक्र और ऊपर गुजर, इनके अलावा वो जन्नतें और भी हैं, मगर ये दोनों इन पहले जन्नतों से मर्तब मुकाम फजीलत में कम है। अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? वो दोनों जन्नतें निहायत सब्ज दरख्तों की वजह से स्याही की झलक दे रही है। तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? इनमें दो झलकते हुए चश्मे हैं। तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगे? इन जन्नतों में मेवे और खजूरें और अनार हैं। तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगे? इनमें अच्छे अखलाक वाली हसीन शक्ल वाली औरतें हैं। तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगे? खैमों में पर्दा नशीन खूरे हैं। तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? इनके शौहरों से पहले इन्हें न किसी आदमी ने छुआ और न किसी जिन ने। तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? जितनी सब्ज कालीनों और इंतहाई खूबसूरत बिछौनों पर तकिया लगाए हुए होंगी।
सब्ज रंग इंतहाई खुशनुमा रंग आंखों के लिए बहुत मुफीद है। हदीस पाक में है कि सब्ज रंग की तरफ देखने से बसारत में इजाफा होता है। मसनद शहाब 193/1 अल हदीस 289। जन्नत में अच्छी आदत व अखलाक वाली और हसीन जमील औरतें हैं। यहाँ इखलाकी अच्छाई को अल्लाह ताला ने पहले जिक्र किया। इससे मालूम हुआ कि अच्छी आदत अच्छी सूरत से अफजल है कि लिहाजा निकाह के लिए किसी औरत का रिश्ता देखने के वक्त इसके हुस्न व जमाल के मुकाबले में इसकी अच्छी सीरत, इसके लिए अच्छे किरदार, इसकी दीनदारी और इसकी अच्छी आदत को ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए। यानी जैसे उन साबिका दो जन्नतों की हूरें अपने जितनी शौहरों के अलावा जिन व इंस के छूने से महफूज थी, उसे ही अब मज़कूरा दोनों जन्नतों की हूरें भी महफूज है। अल्लाह ताला के हुजूर खड़े होने से डरने वालों को जो दो जन्नतें अता होंगी, इनके जन्नती बिछौनों का ज़ाहिरी हाल बयान नहीं किया गया, क्योंकि इनके बिछौनों की शान बहुत बुलंद है और इनका ज़ाहिरी हाल अक्ल और फहम के और एक से बाहर है। जबकि दूसरी दो जन्नतों में अहले जन्नत को अता होने वाले बिछौनों का ज़ाहिरी हाल यहाँ बयान कर दिया गया कि वो सब्ज और मुनकश होंगी। इससे इन बिछौनों में फ़र्क साफ जाहिर हो रहा है। तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगे? तुम्हारे रब का नाम बड़ी बरकत वाला है, जो अजमत और बुजुर्गी वाला है। अजमत बुजुर्गी वाले रब का नाम बड़ा बाबरकत है। वकू क़यामत के वक्त कोई उसे झुटला न सकेगा। क़यामत के दो औसाफ वकू क़यामत के वक्त खौफनाक मंजर रोज़े क़यामत। लोग 3 गिरोह के होंगे। 3 गिरोह के तफसील इन लफ्ज़ का जलाल वल इकराम को अपनी दुआ में शामिल करना चाहिए कि इससे दुआ जल्द कबूल होती है। वाक़या होने वाली से मुराद क़यामत है। क़यामत चूँकि बहरे सूरत वाक़या होगी, इसलिए कि इसका नाम वाक़या रखा गया है। इससे मुराद यह है कि क़यामत बदकारों का अमाल की वजह से जहन्नुम में गिरा कर उसे नीचा करने वाली है। मुराद है कि जो लोग दुनिया में ऊंचा बनते थे, क़यामत उन्हें पस्त और जलील करेगी। इससे मुराद यह है कि क़यामत सालिहीन को इनके अमाल की वजह से जन्नत में दाखिल करके मर्तबा बुलंद करने वाली है। या ये मुराद है कि जो लोग दुनिया में अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करते थे, उन्हें बुलंद करेगी। दायमी जानिब वालों से मुराद वो लोग हैं जिनसे नामा अमाल इनके दाएं हाथ में दिए जाएंगे। या वो लोग मुराद हैं कि जो क़यामत के अर्श से दाएं जानिब होंगे। सूरह रहमान का बहुत खूबसूरत बयान और तफसील से उसको सुनाया गया है, बहुत बेहतरीन। वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आएगी। अल्लाह हाफिज़ और बहुत बहुत शुक्रिया।